پہلی جو چیز ہے غصہ چھوڑا جائے. جی. دوسری جو چیز ہے غصہ کے بعد انا اور ضد، کہ غصہ بھی نہیں ہے لیکن انا اور ضد اپنی بات پہ سب جو ہیں وہ اڑے ہوئے ہیں. جی. اس طرح کئی دفعہ دلہا کی والدہ صاحبہ، ساس صاحبہ، سسر صاحبہ بات کر دی ہے، بس میں نے بات کر دی ہے. اس کائنات میں سب سے بڑی بات رسول اللہ کی بات ہے. آپ خیر کے لیے اپنی بات کو تبدیل کر لیتے تھے. یہ ہمارے لیے امت کے لیے سبق اور درس ہے کہ جب خیر کے لیے ہمارے نبی اپنی قسم کو یا اپنی بات کو چھوڑ دیتے تھے تو وہ امت کے سربراہ ہیں، وہ کائنات کے سربراہ ہیں. تو ہم جو گھر کے سربراہ ہیں ہمیں بھی اپنی انائیں چھوڑ دینی چاہیے. اور اس کے اندر یہ بھی چیز شامل ہے کہ میں کماتا ہوں تو میری بات اس کو ترجیح دینی چاہیے. کماؤں پتر بھی کئی دفعہ جو ہے نا وہ اکڑ جاتے ہیں جس سے گھر خراب ہوتے ہیں. میاں بیوی میں بھی اور ماں باپ اور اولاد کے اندر بھی یہ انا اور ضد ہے. تیسری جو چیز ہے ہمارے گھروں کے اندر عبادت نہیں ہے. عبادت نہیں. اللہ کے نبی کا حکم ہے اپنے گھروں میں نماز پڑھو. اچھا ہمارے گھروں میں عبادت نہیں ہے، نماز نہیں ہے. آپ نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اب یہ میری بہن جو ہے خانے وال سے سوال کر رہی ہیں کہ پریشانی ہے. بالکل. دنیا کی ساری چیزیں گھر میں ہوں، رزق بھی آسان ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دن کی روزی اس کے پاس ہے نا تو غنی بندہ ہے. اللہ اکبر. کیا تو ہمارے گھروں میں سال سال کی روزی موجود ہے پھر بھی ہم ڈپریشن کا شکار ہے. اس کا ایک بڑا سبب کیا ہے کہ ہمارے گھروں میں تلاوت قرآن نہیں ہے. اسی طرح تیسری چیز ہے عبادات کے اندر گھروں سے صدقہ کرنا. اچھا. یعنی آپ کسی نہ کسی کو اپنے گھر سے دیتے رہیں، اور اگر کسی دن آپ کے دروازے پر کوئی لینے نہیں آیا تو فکر کریں کہ آج کوئی ہماری آزمائش کا دن تو نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقہ جو ہے نا وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. تدفع البلا، ان الصدقہ تدفع البلا. واللہ ہم نے دیکھا ہے ہمارے جو بزرگ تھے دادے دادیاں کہ کسی دن اگر کوئی کسی وجہ سے مانگنے والا، سائل، ضرورت مند یا گھر سے کوئی چیز بغیر کسی مطالبہ کے نہیں نہ گئی تو وہ کہتے تھے فکر کرو شاماں پہنا لیا نے، شام ہونے والی ہے، یہ نہ ہو کہ ہم شام کے بعد کسی آفت اور مصیبت کے اندر آ جائیں. تو ہمارے گھروں کے اندر عبادت نہیں ہے، غصہ ہے. اچھا غصہ جو ہے وہ کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، بڑی خوبصورت بات. اچھا غصہ ختم ہوتا ہے ایثار کے ساتھ کہ آپ دوسرے کو ترجیح دیں. آپ جو سیلفش ہے وہ ضدی اور غصیلہ ہوتا ہے، جو خود غرض ہے. جن بچوں کو زیادہ غصہ آتا ہے اور مائیں لاڈ میں برداشت کرتی ہیں پھر وہی غصیلے اپنی ماؤں کو گھر سے نکال دیتے ہیں، والدین کو چھوڑ دیتے ہیں. تو جو ہے نا وہ یہ ایثار، یہ جو روزہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام، واللہ میں نے اپنے گھر میں اور اپنے پیاروں کے گھروں میں روزے کی کرامت دیکھی ہے کہ روزے کے عمل سے ایثار پیدا ہوتا ہے کہ بھوکے رہنے سے انسان کو قدر ہوتی ہے کہ میرا باپ کیسے کما رہا ہے، کیا محنت کر رہا ہے. اور بھوک میں بڑی ساری چیزیں پھر اللہ اس کو نیکی تقوی کی دکھاتا ہے. تو ایثار ہے. پھر اسی طرح زبان کی حفاظت ہے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کو دشمنوں جیسے جملے مارے اور آپ ان کے نقصان کے درپے ہوں کہ اس نے میری یہ چیز خراب کر دی ہے، میری چیز پہن لی ہے تو اب میں نے اس کی چیز کو پھاڑ کے اور توڑ کے رکھ دیا. ہمارے گھروں میں اسی طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی چیز والدین نے کوئی اچھی کسی بچے کو دے دی ہے تو یہ عدم برداشت، مساوات بھی ہونی چاہیے لیکن برداشت کا رویہ بھی ہونا چاہیے کہ میرے یہ بھائی کو ایک وقت میں اچھی چیز ملی ہے تو کسی وقت میں مجھے بھی اچھی چیز ملی. بالکل بالکل. تو یہ خوبیاں تربیت اولاد میں والدین کو پیدا کرنی چاہیے اور اس سے پھر ضبط جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. انشاءاللہ.